اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز گزشتہ درس میں آخری لمحات میں جو بات میں نے کہی تھی واہن کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو بھی واضح کر دوں اور اس کے مفہوم کو بھی میں واضح کر دوں، کیونکہ گزشتہ درس میں نے اس کا ذکر تو کیا تھا اور وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں یہ تفصیل سے آغاز سے بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تمہارے خلاف اس طرح یلغار کریں گی جس طرح کھانے والے کھانا کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے یہ سوال کیا، پوچھا صحابہ میں سے کہ یہ وہن کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ میں نے جو لفظ بولا تھا وہ تھا مال کی محبت، حدیث میں ہے دنیا کی محبت، اور مال میں چونکہ ایک محدودیت ہے اور خاص صرف مال کا ذکر میں نے کر دیا تھا، لیکن حدیث میں دنیا کا ذکر آتا ہے۔ اب دنیا میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، انسان کی شہرت کی ایک لالچ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو انسان کی لالچیں ہیں، حرص اور طمع ہے، وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی محبت بذات خود مذموم نہیں ہے، بری نہیں ہے۔ یہ دنیا کی محبت تب بری بنتی ہے جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، یا دین پر ترجیح دی جائے، یا اعلیٰ مقاصد پر ترجیح دی جائے، یا اعلیٰ اخلاق پر ترجیح دی جائے۔ تو دنیا سے مال یعنی دنیا سے محبت یعنی دنیا کی اشیاء، مال، دنیا سے متعلق جو چیزیں وہ مراد ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور واہن کا مطلب یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ سورۃ مریم میں ہم نے پڑھا تھا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب، کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں اور میرا سر وہ بھی سفید ہو گیا، یعنی بال میرے سفید ہو گئے، لیکن اے مولا میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی ہے تو نے مجھے کبھی بھی محروم نہیں رکھا۔ تو یہاں پر وہن کا لفظ استعمال ہوا، تو یعنی وہن سے مراد ہم بزدلی بھی مراد لے سکتے ہیں، روحانی کمزوری، ایمانی کمزوری، یہ سب کچھ مراد ہے۔ اور یہ بھی منقول کیا جاتا ہے، منقول ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ ترک الدنیا راس کل عبادت، دنیا کو ترک کرنا ہر عبادت کی بنیاد ہے، یعنی دنیا کی محبت کو ترک کرنا، چھوڑنا، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اچھا، ایک حدیث میں بیان کر کے پھر اپنے سوالات کی طرف آؤں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں، یعنی مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے اپنی امت پر، ان میں سب سے زیادہ جو خوفناک چیز ہے وہ ایک تو ہوا ہے، الہوا، نفسانی خواہش، اور دوسرے فرمایا طول العمل۔ طول العمل سے مراد لمبی امید، کہ انسان زندگی کے بھروسے پر گناہ کرتا رہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے میرے پاس، لیکن آپ نے فرمایا کہ نفسانی خواہش حق سے روک دیتی ہے اور لمبی جو امید ہے یہ آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں اور انسان کے دل کو نرم کر دینے والے الفاظ ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے۔ مرتحلہ کے الفاظ ہیں کہ وہ سفر کر کے جا رہی ہے دنیا، اور آخرت سفر کر کے وہ آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں یعنی دنیا اور آخرت کے بچے ہوتے ہیں، دونوں کے بچے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا کے بچے مت بنو، یعنی آخرت کے بچے بنو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم آج عمل کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں ہے، اور کل تم آخرت میں جہاں پر تم موجود ہوگے، فرمایا وہاں پر پھر عمل نہیں ہوگا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ تو یہ واہن ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہن سے مراد کیا ہے۔ دو باتیں آپ نے فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دو باتیں، حب الدنیا، کراہیت الموت، یا واہن
سے مراد بزدلی، روحانی کمزوری، ایمان کی کمزوری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ جو ایمان اور تیقن ایک مومن کا ہونا چاہیے اس میں کمزوری، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف رسول اللہ نے اس طرح اشارہ فرمایا۔ آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12 کے سوالات اور جوابات ہیں، اور میرے پاس تقریباً کوئی 12 سوالات ہیں۔ اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ کون ہے جبریل کا دشمن۔ ان الفاظ سے اس رکوع کا 12ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو پہلا سوال سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جبریل سے دشمنی کی کیا وجہ تھی، یہ پہلا سوال ہے۔ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے ماشاءاللہ اب ہم کوئی آدھے پارے سے زیادہ پڑھ چکے ہیں اور سوالات اور جوابات کا ہم سیشن کر چکے ہیں، تو تھوڑا سا آپ قوم یہود کا جو تعصب ہے اور جو دشمنی اسلام کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ یا الہامی کتب کے ساتھ ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ریکال کریں، ذرا اس کو آپ یاد کریں کہ اسی عداوت اور اسی تعصب کی بنیاد پر انہوں نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یعنی قرآن مجید جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قرآن مجید کون اتارتا ہے، کون نازل کرتا ہے؟ تو رسول اللہ نے بتایا کہ جبریل، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی قرآن کو، جو تورات کو جو لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے جو پیغمبر ہیں اللہ کے، ان پر جو کلام اترا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارا پرانا دشمن اور پرانا مخالف ہے ہمارا۔ تو یہاں سے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اپنا دشمن قرار دیا، اور اس کی ایک پوری تاریخ بھی ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام جو خود یہودی عالم تھے، ان کا یہ قول ہے کہ ذالک عدو الیہود من الملائکہ، کہ یہ جبریل تھے کہ جو ملائکہ میں سے یہود کے دشمن خیال کیے جاتے تھے، یعنی یہود ان کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے۔ اچھا، وہ دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو مالک التشدید والعذاب کہا کرتے تھے، کہ یہ عذاب کے اور تشدید کے، سختی کے یہ فرشتے ہیں، یعنی یہ آئے تو ان کے آنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ اچھا، اب اس کے درمیان جو اصل کڑی ہے اس کو وہ چھوڑ جاتے تھے، یعنی جبریل اللہ کا کلام لے کر اترے، اور اترنے کے بعد کیوں عذاب اترتا تھا؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب اتری تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، لیکن انہوں نے یہ جو بیچ میں کڑی ہے عمل کی، اس کو تو نکال دیا ایمان کی، اور جبریل کے ڈائریکٹ دشمن بن گئے براہ راست کہ جی یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث جو روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی بار وحی اتری تو آپ گھر تشریف لائے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا کہ زملونی، مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر چادر کوئی ڈال دو۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی، جو اخلاق تھا آپ کا، اس کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اب ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ آپ کو لے کر گئی، تو وہاں جو گفتگو ہوئی تو جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ حاذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہ ناموس ہے، یعنی یہ وہ فرشتہ ہے، یہ وہ جبریل ہے کہ جس نے اللہ کا کلام جب موسیٰ پر جس نے نازل کیا تھا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے پھر ناموس، یعنی اس ناموس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر پھر نازل کیا، یعنی یہ جبریل کو اللہ نے بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دشمنی تھی، قرآن سے بھی دشمنی تھی، لیکن چونکہ ایک بہانہ اور ایک شوشہ انہوں نے یہ چھوڑا کہ جبریل، اچھا یہ تو ہمارا پرانا مخالف ہے، تو حضرت جبریل کا بہانہ بنا کر پھر قرآن اور وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بے عملی، ایمان نہ لانا، عمل نہ کرنا، اور سارا الزام دے دینا حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ یعنی یہ ایک عمومی رویہ ہے، ہم اس رویے کو بہت اچھے طریقے سے اپنے معاشرے کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے دوسروں کو بلیم دیتے ہیں، اپنی اصلاح اور اپنا احتساب کرنے کے بجائے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ رویہ وہاں پر بھی قوم یہود میں بھی موجود تھا، یعنی ایسے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، ایسے سماج میں لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات پوری قوم کا بھی یہ رویہ بن جاتا ہے۔ تو یہ یعنی پہلا سوال حضرت جبریل کے حوالے سے تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک فریق قرآن نے کہا کہ اسے پھینکتا ہے، اور اس فریق سے کون مراد ہے؟
یہ آیت نمبر 101 بھی ہے اور 100 یعنی 100 یہ آیت ہے کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اگر دیکھا جائے 100 کو، اس میں تو اشارتاً بات کی گئی، لیکن 101 آیت میں تفصیل کے ساتھ اسی سوال کا جواب بھی دے دیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ یہودیوں کا جو تعصب ہے، یعنی دو گروہ ان میں بن جاتے کہ چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جو قبول کر لیا کرتے تھے اسلام، حقانیت کو مانتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ جیسے میں نے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ وہ یہودی عالم تھے۔ اچھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد وہاں پر آپ مسلمان جب ہوئے تو کچھ یہودی وہاں پر آئے ایک گروہ کی شکل میں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام چھپ گئے۔ تو انہوں نے چھپنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھئے گا، آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح پینترا بدلتے ہیں، کس طرح اپنا بیان بدلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہم سب سے اچھا ہے اور اس کا باپ بھی سب سے اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے، یہ یہودیوں نے کہا۔ تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ ابن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آ گئے، چھپے ہوئے تھے تو باہر آ گئے، کہنے لگے اب جب دیکھا کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر وہی یہودی کی جو اتنی تعریف کر رہے تھے وہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کہنے لگے یہ ہم میں سب سے برا آدمی ہے اور اس کا باپ بھی سب سے برا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن سلام کی مذمت کرنے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ان سے یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا کہ انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے، یعنی پہلے میری تعریف کریں گے اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں تو پھر یہ میری مذمت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر دو فریق قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ایک فریق نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، یعنی اس کی توہین کی، اس کو پڑھا نہیں، اس پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہ یعنی دوسرے سوال کا جواب ہے کہ اگر آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 کو جب ہم پڑھیں گے ترجمے میں تو بات خود واضح ہو جائے گی۔ تیسرا سوال بڑا اہم ہے، وہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، آپ کا جو دور ہے، اس کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم یہود کا جو ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی 900 سال یا اس سے زیادہ آپ کا عرصہ بنتا ہے کہ آپ موجود تھے۔ میں ایگزیکٹ آپ کو عرصہ بتا دیتا ہوں، 977 سال، یعنی تقریباً 1000 سال آپ کہہ لیجئے کہ پہلے کا زمانہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں، ان رسولوں میں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اقتدار بھی عطا کیا تھا، اور یہ بادشاہ تھے اور ان کی کائنات میں بڑی قوت اور ان کا اقتدار تھا، ان کی سلطنت دنیا میں قائم تھی، کائنات میں بلکہ قائم تھی، چرند پرند بھی ان کے ماتحت تھے، یہ ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یعنی یہ پوری ایک آیت ہے اور اس ایک آیت میں ہی سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ایسے بڑے بڑے مسائل اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وضاحت سے ہماری بڑی وضاحت ہو جائے گی، ہماری بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی، کیونکہ ہم کافی مسکنسیپشن میں ہیں جادو کے حوالے سے، علم روحانی کے حوالے سے، اور بدقسمتی یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کے ہمارے ہاں نقش بیچے جاتے ہیں، ملتے ہیں، سحر سلیمانی، نقش سلیمانی، یہ آج بھی بدقسمتی سے ہمارے ہاں موجود ہے۔ اور اسی طرح تعویذ اور یہ جو دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ میں انشاءاللہ آج اسی سوال کے ضمن میں واضح کر دوں گا۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قوم یہود کے اسی کردار کو بیان کیا اور اس کی مذمت کی جو پہلے جس طرح ان کی برائیوں کو اور ان کی بری عادات اور اخلاق کو بیان کیا۔ یہاں پر یہ بیان کیا کہ انہوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے پیروی کی، کس کی پیروی کی؟ اس کی جو شیطان پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، اس کی انہوں نے پیروی کی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے کلام کی پیروی نہیں کی، وحی کی پیروی نہیں کی، انہوں نے کس کی پیروی کی؟ انہوں نے شیاطین کی پیروی کی، جو پڑھتے پڑھاتے تھے، جو جادو کرتے تھے، جو پھونکے مارتے تھے، جو یہ سب علم سفلی سے وابستہ تھے،
وہ جو کام کرتے تھے انہوں نے اس کی پیروی کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جو تھے۔ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا تھا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اللہ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ قوم یہود پیروی کرتے تھے ان شیاطین کی کہ جو یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے، جو پڑھتے پڑھاتے تھے، جو جادو کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کی یہ پیروی کرتے تھے۔ اب وہ چیز ہے تو مثبت، یعنی جسے آپ علم روحانی کہہ لیں یا نفسی علم آپ کہہ لیں، آپ اسے یعنی اسماء کی تاثیر کہہ سکتے ہیں، کلمات کا خواص بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اشیاء کے خواص بھی کہہ سکتے ہیں، بہت سے نام اس کو دے سکتے ہیں۔ وہ علم اس کی بھی پیروی کرتے تھے۔ اب وہ علم بذات خود مثبت ہے، تعمیری ہے، لیکن یہاں پر اس کو قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ جب جادو کا دور تھا اور جب لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا اور لوگ کفر کی طرف راغب ہو رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جادو کے مقابلے میں کہ جو کفر پر مبنی تھا، شرک پر مبنی تھا، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں، اور وہ 2 کون سے تھے؟ ہاروت اور ماروت تھے۔ اب یہ 2 فرشتے، ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے، یعنی ہمارے مفسرین کرام نے یہاں پر بہت سے واقعات، اسرائیلی روایات بھی نقل کی گئیں کہ یہ جو ہاروت اور ماروت تھے یہ جادو جانتے تھے، اور ان سے منسوب بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جو خود فرشتوں کی جو شان اور جو عظمت ہے اور جو مقام ہے اور جو ان کی حیثیت ہے اس کی نفی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے جو فرشتوں کے حوالے سے بیان کیا وہ یہ کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور یہ وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ بل عباد مکرمون، قرآن نے کہا یہ تو بڑے باعزت بندے ہیں اللہ کے فرشتے، تو اس لیے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ اور یہ جادو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، قرآن نے کہا وما انزل علی الملکین، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر۔ اب یہ جو نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کبھی بھی منفی چیزوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا، یعنی قرآن میں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایسے شر کو، ایسی بری چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہو کہ خدا نازل کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں پر، 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر فرمایا جو نازل کیا گیا۔ اب وہ نازل کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جادو کے مقابلے میں جو علم روحانی ہے اور جو کلمات کے خواص ہیں، اسماء کے خواص ہیں، اور اس کے علاوہ اشیاء کے جو خواص ہیں، یہ جو علم ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ کے نیک بندے لوگوں کا علاج کرتے رہیں۔ آپ اس کو علم نفسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کی بیماریوں کا، ان کی امراض کا علاج کرتے رہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اور اگر وہ کسی کو سکھاتے تھے نا تو اسے یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی تم نے ہم سے سیکھا ہے نا یہ فتنہ ہے۔ اب فتنہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا کہ جو چیز حقیقت میں اپنی اصل میں تو مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے۔ جس نے قرآن نے مال کو فتنہ کہا، مال ہے پازیٹیو مثبت چیز، لیکن اس کا استعمال منفی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اولاد یہ مثبت چیز ہے لیکن اس کا استعمال منفی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی محبت کی وجہ سے انسان شریعت سے اور دین سے دور بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے وہ کر گزرتا ہے کہ جس کی اجازت اللہ کا دین نہیں دیتا۔ تو جس طرح مال بنیادی طور پر اصل میں مثبت ہے لیکن اس کا استعمال منفی ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو علم روحانی ہے اس کی اصل، اس کی بنیاد تو مثبت ہے لیکن اس کا استعمال منفی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم ہم سے سیکھ رہے ہو نا تو یہ یاد رکھنا کہ یہ فتنہ ہے، بنیادی طور پر یہ ہے اچھا لیکن اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انسان کی اپنی تربیت، اس کی مینٹیلٹی، اس کا رویہ، اس کا رجحان ہمیشہ اس سے غلط کام کرواتا ہے۔ یعنی ایک چیز اچھی بھی ہوگی نا، اگر وہ خود ذاتی طور پہ وہ انسان اچھا نہیں ہے تو وہ اس اچھی چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ
موبائل کا دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل بنیادی طور پر مثبت چیز ہے۔ اب یہ ہر انسان کی اپنی مینٹیلٹی، اپنا کنڈکٹ اور کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ کوئی موبائل کو صحیح استعمال کرے گا، کوئی موبائل کو غلط استعمال کرے گا۔ آپ جیسا کوئی مجھ جیسا ہوگا تو وہ موبائل پہ کوئی درس سنے گا، کوئی لیکچر سنے گا، قرآن مجید کی تلاوت سنے گا۔ کسی اور کے پاس یہ چیز آ جائے تو وہ اس سے اور بہت کچھ دیکھے گا اور سنے گا، یعنی یہ فرق ہو گیا نا ایک چیز کا۔ تو اسی طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انفرادی طور پر ایک انسان کے کریکٹر پر، اس کی سوچ پر، اس کی تربیت پر، اور ایک قوم کی تربیت اور سوچ پر۔ اگر اجتماعی طور پر پوری قوم اگر کرپٹ ہو اور برے کردار کے مالک ہو تو وہ اچھی چیز کو بھی برا استعمال کرتی ہے، جس طرح ایک شخص اچھی چیز کو برے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو اسی طرح قوم یہود چونکہ اجتماعی طور پر ان کی اکثریت کرپٹ تھی، کردار میں بری تھی، عقائد میں کفر اور شرک کا شکار ہو چکی تھی، اب جب اللہ کے ان فرشتوں نے ان کو یہ جائز علم بھی دیا نا، تو انہوں نے اس جائز علم کا بھی غلط استعمال کیا۔ کس طرح استعمال کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ پھر وہ سیکھتے تھے نا، اس علم کو وہ استعمال کرتے تھے میاں بیوی کی جدائی کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میاں بیوی کی جدائی کروانا یہ ایک تہذیب جو اخلاقی طور پر زوال کا شکار ہو، جو معاشرہ، وہاں پر اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق کو توڑوانا اور ختم کرانا، کیونکہ یہ اصل بنیاد ہوتی ہے خاندان کی، ایک تہذیب کی۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ میاں بیوی در حقیقت ایک نئی دنیا کے آدم و حوا ہوتے ہیں، ایک نئی تہذیب کے آدم و حوا ہوتے ہیں، ایک نئے خاندان کے آدم و حوا ہوتے ہیں۔ جب ان میں جدائی پیدا کی جائے گی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ تہذیب اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہے کہ جو اس طرح کی غلطی کر رہی ہے۔ تو یہ قوم یہود میں اس اخلاقی گراوٹ اور پستی کی وجہ سے جو ایک جائز علم بھی تھا اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا کہ میاں بیوی میں جدائی کروانا انہوں نے اسی علم کے ذریعے سے شروع کیا۔ یعنی آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بھی کہ اگر کسی کے پاس کوئی روحانی علم ہے، کوئی نفسی علم ہے، کسی کے پاس یہ کلمات کا خواص اس کے پاس اگر موجود ہے، آپ دیکھیے کہ اگر کوئی نیک بندہ ہوگا تو وہ اس کا جائز اور اچھا استعمال کرے گا، لوگوں کی ہدایت کا راستہ پیدا کرے گا، لوگوں کے جائز اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے کوئی حل بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے ایسے لوگ کہ ان کے پاس اگر یہ علم ہے تو وہ اس کو نیگیٹو استعمال کریں گے، میاں بیوی کی جدائی کے لیے استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ دوسرے جو جسے غیر اخلاقی آپ کہہ لیجئے عوامل اور اعمال ہوتے ہیں ان کے لیے وہ استعمال کریں گے۔ تو قوم یہود بھی اسی طرح اس کو استعمال کرتی تھی جس کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا۔ اچھا، پھر یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کہ اس مقام کو آپ پڑھیے یا پورے قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، قرآن پاک یہ ضرور بتاتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں انسانی زندگی میں کوئی اتنی اہم نہیں ہوتی کہ انسان اپنے وقت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنی زندگی کو ان چیزوں پر خرچ کرے۔ اللہ نے یہ فرما دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف صرف الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ہی پہنچتی ہے۔ اب یہ اذن کیا ہے، یہ آگے ایک سوال ہے، میں وہاں پر جا کر اس پہ روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے آگے جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیزوں کو، دونوں علم کو بیان کر دیا، یعنی جادو کو بھی بیان کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے مقابل علم ہے اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ یعنی جہاں پر ایک منفی اور باطل علم موجود ہے وہاں پر اللہ نے ایک مثبت اور حق علم، سچا علم بھی اللہ نے زمین پر اتارا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، دونوں چیزیں کائنات میں رکھیں۔ لیکن اللہ نے یہ بتا دیا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا بھروسہ، تمہارا یقین، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر تھا اور بہت بڑا ثواب، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ ہم ایک چیز کو کلی طور پر ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس کا وجود اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اور قوم کی تربیت اور تعلیم پر کہ وہ اس طرف وہ قوم جاتی ہے یا وہ قوم اللہ کی کتاب اور اللہ کے علم کی طرف آتی ہے۔ جس معاشرے میں علم ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تو اس معاشرے میں وسوسے، توہم اور اس طرح کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پوری آیت ہے کہ جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں تھوڑی سی اور وضاحت اس کی اس طرح کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں
ایک روایت کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضرت سلیمان کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے، اب یہود کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو جادوگر تھے، آپ نے ان کو کیسے نبیوں میں شمار کر لیا؟ اچھا، اب بائبل میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے، جیسے میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ بالکل نبوت کی شان اور ان کا جو منصب ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بائبل میں ہے کہ مثال کے طور پر کہ حضرت سلیمان کا دل خدا سے بھٹک گیا تھا، دور ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کفر و شرک کی نسبت بھی کی گئی۔ اب یہ جو شیاطین تھے، انہوں نے قوم یہود سے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ جو قوت اور یہ جو اقتدار اور یہ جو سلطنت اور سطوت تھی اور یہ جو اتنی طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، اس کی وجہ جادو تھا، اس کی وجہ یہ تعویذ تھے، اس کی وجہ یہ دوسرے جو علم ہوتا ہے شیطانی، یہ در حقیقت نعوذ باللہ بنیادی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ طاقت اور قوت ملی۔ اب یہ وہ لالچ تھی کہ جس کی وجہ سے قوم یہود جادو کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اور اب آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اخلاقی زوال، مادی زوال، مادیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک قوم کو بنانے میں۔ اگر ایک انسان کے، ایک قوم کے معاشی مسائل کسی حد تک حل ہوتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث ہے قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ یہ جو فقر ہے انسان کو بعض اوقات کافر بھی بنا دیتا ہے، یہ غربت، یہ مفلسی۔ اس لیے اخلاق بھی ہے، مادیت بھی ہے اور علم، یہ تین چیزیں۔ جو قوم ان تین چیزوں میں زوال کا شکار ہوتی ہے تو پھر غلامی، جہالت، افلاس، ذلت اور پستی، یہ پھر اس قوم میں کردار کی بلندی کو، اعلیٰ اخلاق کو اور علم کی جو گہرائی ہوتی ہے، تحقیق کا مزاج، اس کو نہیں رہنے دیتی، یہ ختم ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد وہ قوم متوجہ ہوتی ہے جادو ٹونے کی طرف، عملیات کی طرف، تعویذ کی طرف، گنڈوں کی طرف، پھر اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یعنی بنیادی زوال کیا ہے؟ اخلاقی، مادی اور علمی زوال، اور پھر اس کے بعد ایک قوم میں غلامی، جہالت، مفلسی، ذلت، پستی، یہ سارے زوال پھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب کردار نہیں رہا، اخلاق نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد وہ قوم ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جس کی طرف قوم یہود پھر متوجہ ہوئی تھی۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ جن و انس میں سے جو شیاطین تھے، جو اشرار تھے، انہوں نے گمراہ کیا قوم یہود کو، یہ کہا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور طاقت ہے، یہ تو انہی نقوش کی وجہ سے اور تعویذوں کی وجہ سے اور ان منتر کی وجہ سے یہ سارا کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہے۔ اور انسان تو ویسے بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ تو ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے اور آسانی کے ساتھ مجھے سب کچھ میسر آ جائے۔ بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھیں کہ جو اپنی ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں اور کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا، اور وہ اسی شارٹ کٹ میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک قوم کتاب الہی کو چھوڑتی ہے اور رسول کی سیرت کو چھوڑ دیتی ہے نا، پھر وہ انہی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر سارا رجحان اس کا انہی باتوں کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں تعلیم کیا ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، ہم تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں تعلیم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احادیث ہیں، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بیمار ہوتے ہو تو پھر معالج کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ۔ تداوو عباد اللہ، علاج کرواؤ اے اللہ کے بندو، حدیث ہے رسول اللہ کی، اللہ کے بندو علاج کروایا کرو، دوائی لیا کرو۔ فإن اللہ تعالی لم یدع داء الا وضع له دواء، کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسا پیدا نہیں کی جس کے اللہ نے دوائی نہ بنائی ہو، اس کائنات میں اس کی دوائی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی تکلیف لے کر کوئی آتا، کوئی مرض لے کر آتا، تو آپ کی ایک دعا ہے، وہ بڑی مشہور ہے۔ اب وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب الناس، اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اذهب الباس، اس تکلیف کو دور کر دے، اشفی وانت شافی، شفا دے دے کہ تو شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاءک، کہ نہیں کوئی شفا مگر تیری ہی شفا ہے، شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا عطا کر کہ جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے، بیماری کو جڑ سے ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہہ لیجئے دم کرتے تھے۔ در حقیقت یہ جو دم ہے یہ بھی ایک دعا کی صورت ہی ہوتی ہے۔ ہم نے وظیفہ ہے، رسول اللہ کی دعا ہے وہ۔ رسول اللہ جس طرح خود سپردگی کے ساتھ، ڈوب کر، استغراق کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ
اور اللہ کے سامنے عجز و انکسار کے ساتھ گر کر جس طرح دعا کرتے تھے، وہ چیز تو ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی۔ اب وہ الفاظ ہیں رٹے رٹائے جو ہم بس بولتے رہتے ہیں، اور میں اکثر یہ رسول اللہ کی یہ دعا سنایا کرتا ہوں کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کر۔ یعنی آپ دیکھیے اس دعا میں کتنا سوز ہے، کتنا درد ہے اس میں۔ اب وہ درد اور سوز تو ہماری زندگیوں میں نہ رہا، لیکن وہ رٹے رٹائے الفاظ ہیں، وظیفے ہیں، بس وہ ہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو در حقیقت رسول اللہ کا دم کرنا یا کسی کے لیے کچھ اچھے الفاظ شفا کے لیے بولنا، در حقیقت وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہی صورت ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو دم ہے یا تعویذ ہے، اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ یعنی بعد نے کہا کہ رسول اللہ نے اگر ان چیزوں سے منع کیا تو اس کے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شرکیہ الفاظ شامل کیے جاتے تھے۔ یعنی تعویذ تھا یا کوئی دم تھا تو اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے تھے، کفریہ الفاظ ہوتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا نام لے کر کسی کو دم کرتا ہے یا کسی کو لکھ کر اللہ کا نام اور اللہ کی صفات اور کوئی دعائیں لکھ کر دے دیتا ہے، کاغذ پہ لکھ کر دے دیتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ دونوں آراء ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن صحابہ میں سے بڑی اکثریت ایسی بھی تھی کہ جو تعویذ کے خلاف تھی، نہیں مانتی تھی، اور بزرگوں کے ہاں یہ چیز آپ کو ملتی ہے ہمارے ہاں۔ تو اس لیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہی چیزوں پر بھروسہ اور یقین کر لیا جائے، اصل تو بھروسہ اللہ پر ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ سے لو لگانا ہے، در حقیقت وہ ہے سب کچھ۔ باقی ان چیزوں کا اس لیے ذکر کر دیا گیا کہ یہ بھی ایک ظاہری کوئی سبب بن جاتا ہے انسان کے لیے، کوئی وجہ بن جاتی ہے، تو اس کو بھی قرآن مجید نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہاروت ماروت کون تھے؟ ہاروت ماروت اللہ کے فرشتے تھے، اور باقی ان کے بارے میں نے بتایا کہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں کہ زمین پر آ کر انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیے، وہ سب روایات غلط ہیں۔ ان کا کوئی بھی ہاروت اور ماروت کے کردار کی ذات سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے کیسے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب پانچواں سوال میں نے آیت نمبر 101 پہ جب میں نے روشنی ڈالی ہے تو تقریباً کافی سوالوں کے جواب میں نے وہاں دے دیے ہیں، لیکن پانچواں سوال یہ ہے کہ فرشتوں نے خود کو فتنہ کیوں کہا؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فتنہ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ یہ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ فتنہ ہے، یہ اس لیے کہا کہ یہ بنیادی طور پر چیز تو ہے مثبت، منفی نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال منفی ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرشتے اگر کچھ کسی کو یہ علم روحانی بتاتے تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ فلا تکفر، کفر نہیں کرنا، یعنی جو اس کی جائز صورت ہے اس میں تم استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ وہاں پر یہود کے معاشرے میں جادو بہت رائج تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے مقابلے میں علم سفلی کے مقابلے میں علم روحانی یہ فرشتوں نے تعلیم دی، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس علم کو تم نے غلط استعمال نہیں کرنا۔ لیکن چونکہ وہ اس معاشرے کے پلے بڑے لوگ تھے، ذہنیت وہی تھی، انہوں نے پھر اس کو میاں بیوی کی جدائی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس سے مراد یہ یعنی فتنہ اس لیے کہا گیا۔ چھٹا سوال یہ کہ کیا میاں بیوی میں جدائی جادو سے ممکن ہے؟ اچھا، میں اس پر بھی تھوڑا سا چند نکات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جادو کیا ہے۔ عربی زبان میں اس کو سحر کہتے ہیں، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ یہ استعمال ہوا، یہاں پر بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں ابھی ہم نے پڑھا، یہاں پر بھی سحر کا لفظ استعمال ہوا۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف لے کر جانا، پلٹ دینا، الٹ دینا، اس کو سحر عربی زبان میں کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کی جو حقیقت ہے اس کو دوسری حقیقت میں لے کر جانا، اس کو سحر عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ہفتے کے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ نظر بندی یا تخیلات، تخیل، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ فلما القوا، کہ جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو ڈالا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، تو لوگ پھر ان سے ڈر گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ واضح طور پر قرآن نے کہا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ اچانک ان کی جو رسیاں تھیں اور ان کی جو لاٹھیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے خیال ہوا کہ وہ
دوڑ رہی ہیں، یعنی ان کے جادو کی وجہ سے ایسے لگا کہ جیسے وہ خیال یخیلو کے الفاظ ہیں، تخیل، کہ ایسے لگا کہ جیسے یہ سانپ ہیں اور یہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، خیال ہوا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو پہلی بات یہ کہ نظر بندی کر دینا، یعنی تخیل کی صورت اختیار کر جانا، حقیقت میں تو تبدیلی نہ ہونا لیکن تخیل میں انسان کے دیکھنے پر، انسان کی آنکھوں پر جادو کر دینا۔ اچھا، دوسرا جو سحر کو استعمال کیا جاتا ہے وہ جو ہم نے اسی آیت نمبر 101 میں بھی پڑھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہ جو جادو ہے، سحر ہے، یہ در حقیقت شیطان کے تقرب کے حصول کی مدد سے، یعنی شیطان کا تقرب انسان کو حاصل ہو، شیطنت، اور پھر اس کی مدد سے انسان کوئی غیر معمولی کام کرے، یہ بھی سحر کہلاتا ہے، اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہ جادو ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جو کرتب دکھایا جاتا ہے اس پر بھی ہمارے ہاں جادو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر جادو ناجائز اور حرام نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ یعنی بہت سے کام ایسے ہیں جو کرتب کوئی کر کے دکھاتا ہے، ہم اس کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں۔ اصل جادو کیا ہے، سحر کیا ہے؟ وہ ہے کہ کوئی، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں، اور وہ سحر کا لفظ وہاں پر آپ نے استعمال فرمایا، اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بعض بیان ایسے ہیں کہ جو جادو ہوتے ہیں۔ جس چیز میں یعنی معنوی لطافت اور باریکی ہوتی ہے نا، اس کو بھی سحر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب کوئی اپنے ہاتھ کا آپ کو کرتب کر کے دکھاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا، اس نے جادو کیا، حالانکہ وہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ٹیکنیکل انداز ہے، ایک طریقہ ایسا ہے جو اس نے اختیار کیا اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، اور بعد میں جب اس کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے پھر ہمیں سمجھ آتے کہ ہاں یار یہ تو اس نے اس طریقے سے ہی ہمیں کر کے دکھایا تھا یہ عمل، تو یہ بھی بڑی مہارت کی بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی جادو کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اب امت میں ہمیشہ اس پر دو گروہ موجود رہے ہیں، ایک معتزلہ کا گروہ ہے، ایک اہل سنت کا ہے۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ سحر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف نظر بندی ہے، ایک تخیل ہے، جیسے قرآن نے بھی بیان کر دیا۔ لیکن آئمہ جو ہیں ہمارے، یعنی چار آئمہ اربعہ خاص طور پر ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ اس کی ایک حقیقت ہے، یعنی یہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ کی، کہ یہ جو گرہوں پہ پھونکے مارنے والی ہیں، جادو کرنے والی ہیں، ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا جو میں نے یہاں پہ نقل کر لیا بعد میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جادو ہوا؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی، کہ ان کو یوں خیال گزرا ان کے جادو سے کہ جیسے وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اگر اسی کا نام جادو ہے اور خیال کرنے کا نام، تو یہ تو عوارض بشریہ میں سے ہے نا، یعنی ایک بشر کے عوارض میں سے ہے کہ یہ کسی بشر کو بھی لاحق یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اگر اس حد تک بات کو سمجھا جائے تو ممکن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت بیان کی جاتی ہے جادو کی، اس کی حقیقت فقط اتنی ہو جتنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حقیقت کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، ایک خیال ہونا، ایک محسوس کرنا، اس حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو روایت میں بیان کی جاتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کو اگر پڑھا جائے تو اس کو قرآن مجید کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتا، اور قرآن مجید پڑھنے والا شخص، ایک عالم اور قرآن کا طالب علم، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ جو بخاری میں پوری روایت پڑھنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا؟ یہ میں نے اس کا آپ کے سامنے مختصر جواب رکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ساتواں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک نے امر کا لفظ بھی استعمال کیا، قرآن پاک نے اذن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ امر کا معنی ہوتا ہے فیصلہ، امر کا معنی ہوتا ہے معاملہ، لیکن امر سے مراد قرآن مجید میں ایک عذاب جو فیصلہ کن بات ہوتی ہے اس کو امر کہا گیا۔ لیکن اذن کا جو لفظ ہے اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت بھی ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی نقصان دینے والا نہیں ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی یہاں اللہ کے حکم سے مراد یہ کہ اللہ کے علم اور اللہ کی مشیت سے ہی
اگر کسی کا مقصود امتحان اور اس کی آزمائش ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ تکلیف پہنچتی ہے. یعنی بذات خود کوئی چیز بھی انسان کے لیے نفع مند نہیں ہے اور نہ انسان کو نقصان دینے والی ہے. صرف اور صرف وہی انسان کو فائدہ دیتی ہے، وہی انسان کو نقصان دیتی ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. 8واں سوال یہ ہے کہ یہاں پر مثوبہ اور ثواب، یہ دو الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں کہ یہ مثوبہ کیا ہے اور ثواب جو ہم لفظ بولتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے. لفظ ثوب کو تو آپ جانتے ہیں، ثا واو با، اس کا مطلب کپڑا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کپڑا کس سے بنتا ہے؟ دھاگے سے بنتا ہے. یعنی ثوب کو ثوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی دھاگوں کو جمع کر کے ثوب وجود میں آتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو جزا ہے، جو اجر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کہا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کو جب جزا اور اجر ملتا ہے گویا کہ وہ اپنے عمل کی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی انسان نے جیسا عمل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ عمل ہی اس کو واپس کر دیا. جیسے آپ نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے ویسے کہ ویسے 100 روپے آپ کو واپس کر دیے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ جزا ہو گئی، یہ بدل ہو گیا کہ جیسا دیا گیا ویسا واپس کر دیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ثواب کا لفظ استعمال کیا، ثواب الدنیا، اور اسی طرح مثوبہ کا لفظ بھی استعمال کیا، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اگر کوئی نیکی کا عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. وہ جو اس کو جزا اور بدلہ دے گا گویا کہ اللہ نے اس کا عمل ہی اس کو واپس کر دیا، اس کو لوٹا دیا، اس میں کوئی کمی نہیں کی. ایک بات یہاں پر یعنی تلافی اور نقصان کا انکار ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ چاہے تو خیر کا معاملہ فرمائے، انسان جتنا کرے اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو عطا کر دے. لیکن ثواب کے لفظ سے کم از کم یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہو جائے گا، انسان کو ضرور اس کا بدل اور اس کا اجر اور اس کی جزا ملے گی. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور سوال بھی، یعنی 9واں سوال یہ کیا گیا کہ یہ جو کا فرمایا گیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ یہ جو جبریل ہے قرآن کو تیرے دل پر اتارتا ہے. اب یہ جو قلب ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ واضح بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا قلب اطہر یہاں پر مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو اتارا. اور آپ کا قلب اطہر سب سے پاک دلوں میں سب سے پاک دل آپ ہی کا دل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا. اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا، یعنی صحابہ کا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو پھر چنا ایمان کے لیے، اپنی محبت کے لیے، پھر ان کے دلوں کا انتخاب کیا گیا. تو یہاں پر جو قلب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے، آپ کا قلب اطہر ہے. اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قلب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نا الٹ پلٹ ہونا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو قلب، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ، وہ پمپ کرتا ہے، بلڈ جون سا ہے اس کو نکالتا پھینکتا ہے. تو یہ قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گردش رہتی ہے بلڈ کی، خون کی. تو اسی طرح قلب سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو جوہر ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، وہ قلب ہے. اور جو انسان کے اندر محبت کے جذبات اور احساسات کی صلاحیت ہے، اس کے لیے قرآن نے فواد کا لفظ استعمال کیا ہے، فواد کا لفظ. تو یہ دو علیحدہ لفظ ہیں، قرآن پاک میں بیان ہیں. تو قلب انسان کی وہ صلاحیت جو سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے کی اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہے. اور فواد انسان کے جذبے، احساسات، محبت، نفرت، یہ جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں اس کے لیے قرآن پاک نے فواد کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا، 10واں سوال یہ ہے کہ خدا کا دشمن ہونا کیا ہے؟ دیکھیے، بندوں کا خدا کا دشمن ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرنا، تعصب کا شکار ہونا. اور اللہ کا دشمن ہونا مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سزا ہونا. اللہ نے کہا کہ اللہ استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے. تو وہ استہزاء سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کی ان کو سزا دیتا ہے. تو جب اس طرح کے الفاظ آئیں تو آپ اس سے پورے قرآن میں جب آپ پڑھے مطالعہ کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا جہاں پر یہ الفاظ آئیں گے تو اس سے مراد نتیجہ ہوگا.
ان کے عمل کا نتیجہ۔ اچھا، اب ایک چونکہ یہ سوال رینڈم سے ہیں، کچھ یعنی پہلے آیات کی ترتیب سے نہیں ہیں، لیکن چونکہ جس طرح مجھے بھیجے گئے میں نے انہی ترتیب سے یہ لکھ لیے ہیں۔ 11واں سوال یہ ہے کہ تتلو الشیاطین سے کیا مراد ہے؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور انہوں نے پیروی کی کس کی؟ جو شیاطین تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان کے دور حکومت میں، دور نبوت میں جو پڑھتے تھے۔ یہ ہے۔ اب یہ تلاوت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بڑا یہ اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، الہامی کتب کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تتلو، تلاوت کرنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتب کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کر کے ہمیں اس طرف بھی راغب کیا کہ یہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جب یتلو کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی پر الزام لگانا، کسی پر جھوٹ باندھنا۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ حضرت سلیمان پر جھوٹ باندھتے تھے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جو پڑھتے یا پڑھاتے تھے، یہ لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، اس کے پیچھے چلتے تھے۔ آخری سوال یہ ہے کہ ما شروا بانفسہم سے کیا مراد ہے؟ جو انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی تیسرا چوتھا مقام ہے جہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے سورۃ البقرہ میں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا۔ اب اس کے لیے آپ آیت نمبر 86 ہے سورۃ البقرہ کی، اور آیت نمبر 90 ہے 90، یعنی آیت نمبر 86، آیت نمبر 90، ان دو آیتوں کا جو درس ہے وہ آپ سن لیجئے، اور جو ہم نے پیچھے پڑھا وہ آپ دیکھ لیجئے۔ وہاں پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ما شروا بانفسہم سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنے فیوچر کو آپ یوں کہہ لیجئے، جنہوں نے سودے بازی کر لی، صرف اپنے دنیاوی اور موجودہ وقت کے مفادات کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے مستقبل، اپنی آخرت، اس کو انہوں نے بیچ ڈالا، اپنی نجات کو بیچ ڈالا دنیا کے چند چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر۔ تو یہ آج میرے پاس کوئی 12 سوال آئے تھے، بحمد اللہ تعالیٰ ان کے میں نے جوابات مکمل کر لیے۔